دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ دنیا کے سب سے سرد اور ویران علاقے میں پھنس جائیں اور وہ بھی 1 یا 2 دن نہیں بلکہ پورے 2 سال کے لیے، تو آپ کیا کریں گے؟ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی ناقابل یقین واقعے کے بارے میں بتائیں گے جو آج سے 120 سال پہلے پیش آیا تھا۔ یہ کہانی ہے کیپٹن شکلٹن اور ان کے 27 ساتھیوں کی، جو انٹارکٹیکا کے خوفناک برف میں 2 سال تک پھنسے رہے اور پھر بھی زندہ بچ نکلے۔ لیکن کیسے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یہ بات ہے سال 1914 کی، جب ایک برٹش ریسرچر کیپٹن شکلٹن نے ایک بڑی مہم کا آغاز کیا۔ ان کا مقصد تھا کہ انٹارکٹیکا کو زمین کے ذریعے کراس کیا جائے، جو کہ اس وقت تک کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ اس مہم کو انٹارکٹک ایکسپیڈیشن کا نام دیا گیا۔ یہ مہم ایک نہایت اہم اور خطرناک سفر تھی، جس کا مقصد دنیا کی سب سے ویران اور ٹھنڈی جگہ کو کراس کرنا تھا۔ اس مہم کے لیے کیپٹن شکلٹن نے 27 لوگوں کی ایک ٹیم تیار کی، جس میں ڈاکٹر، سائنٹسٹ، نیویگیٹر، باورچی اور یہاں تک کہ ایک فوٹوگرافر بھی شامل تھا۔ ان سب کا صرف ایک ہی مقصد تھا، پورے انٹارکٹیکا کو کراس کرنا اور اس دوران نئی ڈسکوریز کرنا۔ یہ مہم کوئی عام مہم نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسا چیلنج تھا جس نے ہر ایک کو اپنے مقصد کے لیے سخت محنت کرنے پر مجبور کیا۔ اس سفر کے لیے جس شپ کو چوز کیا گیا اس کا نام اینڈیورس تھا۔ جنوری 1915 میں اینڈیورس انٹارکٹک سرکل کے اندر گہرائی تک پہنچ گیا۔ جہاز کو بڑھتی ہوئی برف کا سامنا کرنا پڑا اور 19 جنوری کو جہاز برف کے گہرے جال میں پھنس گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کیپٹن شکلٹن اور ان کی ٹیم نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا تھا۔ برف کی جکڑ اس قدر شدید تھی کہ جہاز کسی بھی سمت حرکت نہیں کر سکتا تھا، لیکن کیپٹن شکلٹن اور ان کی ٹیم نے امید نہیں چھوڑی۔ انہوں نے کئی ہفتے تک کوشش کی کہ جہاز کو برف سے آزاد کر سکے، لیکن برف نے انہیں مکمل طور پر جکڑ لیا تھا۔ کرو کے ہر ممبر نے اپنی تمام تر کوشش کر کے دیکھ لی، مگر قدرت کے سامنے سب بے بس تھے۔ شکلٹن، جو کہ اس شپ کا کیپٹن تھا، اس نے اپنے کرو کا حوصلہ بنائے رکھا۔ اگلے 10 مہینوں تک شپ برف میں پھنسے ہوئے ہی بہتا رہا، آہستہ آہستہ نارتھ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کیپٹن شکلٹن نے اس مشکل صورتحال کو بہترین انداز میں سنبھالا۔ انہوں نے اپنے کرو کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے سخت ڈسپلن، کھیل اور سوشل ایکٹیویٹیز کا سسٹم بنایا۔ باقاعدہ ایک روٹین بنائی گئی جس میں کام، ورزش اور انٹرٹینمنٹ شامل تھی۔ یہاں تک تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گزارا ہو ہی رہا تھا، لیکن اکتوبر 1915 میں برف کا دباؤ اس قدر بڑھ گیا کہ اس نے شپ کو کچلنا شروع کر دیا۔ کرو کو جہاز چھوڑنا پڑا اور جو کچھ بھی وہ اپنے ساتھ لے سکتے تھے وہ لے لیا۔ انہوں نے برف پر ایک عارضی کیمپ قائم کیا اور اپنے جہاز کو آہستہ آہستہ تباہ ہوتے دیکھتے رہے۔ 21 نومبر 1915 کو اینڈیورس شپ مکمل طور پر برف میں ڈوب گیا۔ ان کے لیے وہ سب سے کٹھن اور تکلیف دہ لمحات تھے جب انہوں نے اپنے جہاز کو غرق ہوتے دیکھا، جو ان کے گھر اور زندگی کی آخری امید تھی۔ برف کے اس کھلے سمندر میں وہ بے یارو مددگار تھے۔ ان کے پاس اب کچھ چھوٹی کشتیاں، تھوڑا سا کھانا اور لمیٹڈ ریسورسز رہ گئے تھے۔ اب کیپٹن نے فیصلہ کیا کہ ان کے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ ایلیفینٹ آئی لینڈ تک پہنچے، جو کہ وہاں سے 350 میل دور تھا۔ برف کے تودے جن پر وہ رہ رہے تھے ٹوٹنے لگے تھے، جس کی وجہ سے انہیں چھوٹی کشتیوں میں سوار ہونا پڑا۔ یہ سفر آسان بالکل بھی نہیں تھا۔ انہیں شدید سردی، طوفانی لہروں اور بھوک کا سامنا کرنا پڑا۔ 5 دن کے طویل اور خطرناک سفر کے بعد وہ ایلیفینٹ آئی لینڈ پہنچ گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ان کی فزیکل اور مینٹل حالت نہایت خراب تھی، لیکن اس وقت بھی کیپٹن شکلٹن نے اپنے ساتھیوں کا حوصلہ برقرار رکھا۔ ایلیفینٹ آئی لینڈ پر پہنچ کر انہوں نے فوری طور پر ایک محفوظ جگہ کی تلاش شروع کی تاکہ وہ وہاں کچھ وقت گزار سکیں۔ ایلیفینٹ آئی لینڈ پر پہنچ کر کیپٹن شکلٹن نے ایک اور دلیرانہ فیصلہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہاں سے کوئی مدد نہیں ملنے والی، لہٰذا انہوں نے اپنے چند بہترین آدمیوں کے ساتھ تقریباً 800 میل دور ساؤتھ جارجیا آئی لینڈ تک جانے کا فیصلہ کیا۔ اس سفر کے لیے انہوں نے ایک چھوٹی کشتی جیمز کیرڈ کو استعمال کیا۔ یہ دنیا کے سب سے خطرناک سمندری راستوں میں سے ایک تھا اور ان کے پاس کوئی ایڈوانس اکوپمنٹس یا کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا۔ ان کے سامنے جو چیلنج تھا وہ بہت بڑا تھا۔ سردی اور تیز ہواؤں نے ان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ ساؤتھ جارجیا کے
सफर के दौरान इन्हें खौफनाक तूफानों, बर्फानी तोदों और समुद्री लहरों का सामना करना पड़ा। ये 16 दिन का सफर था जिसमें उनके पास ना तो आराम की कोई जगह थी और ना ही कोई महफूज पनाहगाह। उन्होंने अपनी तमाम तर ताकत और यकीन को काम में लेते हुए ये सफर मुकम्मल किया। 16 दिन के खतरनाक और थका देने वाले सफर के बाद आखिरकार वो साउथ जॉर्जिया पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन यहाँ भी उनके मसाइल खत्म नहीं हुए। वो जजीरे के गलत हिस्से पर पहुंच गए थे और अब इन्हें एक और मुश्किल सफर करना पड़ा ताकि वो हेलिंग स्टेशन तक पहुंच सकें। लेकिन कैप्टन शिकल्टन ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार वो हेलिंग स्टेशन तक पहुंचने में कामयाब हो गए। जब कैप्टन शिकल्टन और उनके साथी आखिरकार हेलिंग स्टेशन पहुंचे तो वो जिस्मानी तौर पर थके हुए थे और शदीद सर्दी से मुतासिर थे, लेकिन उन्होंने अपने बाकी साथियों को बचाने का अज़म किया। शिकल्टन ने फौरी तौर पर एक रेस्क्यू मिशन तरतीब दिया और 30 अगस्त 1916 को वो बाकी क्रू के पास वापस पहुंचे और इन्हें बाहिफाजत बचा लिया। इस मुहिम के दौरान कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ और ये कैप्टन शिकल्टन की गैर मामूली लीडरशिप और उनके साथियों के आपसी ताउन का नतीजा था। ये कहानी इस बात की गवाही देती है कि इंसान की हिम्मत, अज़म और लीडरशिप के जरिए कैसे नाकाबिले यकीन मुश्किलात को शिकस्त दी जा सकती है। कैप्टन शिकल्टन और उनके क्रू ने हमें सिखाया कि अगर आपके पास अज़म और ईमान है तो कोई भी मुश्किल रास्ता नामुमकिन नहीं होता। कैप्टन शिकल्टन का ये सफर सिर्फ एक मुहिम नहीं बल्कि एक ऐसी दास्तान है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो शुक्रिया।